یقین اور تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ کو 7 آسمانوں پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو شریک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دل میں اللہ کا نور پیدا ہونے کے 3 اسباب ہیں: فانی دنیا سے کنارہ کشی، آخرت کی طرف رجوع، موت کی تیاری۔ اور تمہاری آخری منزل اللہ تعالی ہے۔ تہجد کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے میں دیر مت کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے کہ انسان صرف سوچتا ہے تو رب نواز دیتا ہے۔ نہیں مایوس میں اپنے رب کی رضا سے، کیونکہ بدل جاتی ہے قسمت دعا سے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کے لیے درد ہو، اور وہ آنسو جو خدا کے لیے گرے۔ اور تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف سچے دل سے کرو، وہ انہیں تمہاری قوت بنا ڈالے گا اور انہی سے تمہیں مضبوط کرے گا، بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک میرا رب تو وہ ہے جو انسان کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کبھی بھی دنیا کی محبت میں غافل نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پہ گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ دنیا والے تو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو یہ اپنی کرسیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ تعالی عظیم مصور ہے۔ اور تم رب سے بڑھ کر کسی اور کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔
اگر تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں تو پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ رب کو ہماری نہیں، ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، طلب کرنا تو بندے کا کام ہے۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے اس پر آمین کہیں۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں، رہبر بچاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور اللہ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ سارے دروازے بند ہیں تو یہ جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا رب ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرو، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکالیف کی فکر مت کرو۔ اللہ ہی تو آس ہے، اللہ ہی تو امید ہے، اللہ ہی تو سچ ہے، اللہ ہی تو آسانی ہے۔